یہ بھی امتحان ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا۔ منا کی وادی ہے، زمانہ کانپ رہا ہے، منا کی وادیوں پر تھر تھراہٹ ہے، مالک قیامت آنے والی ہے۔ فرشتے بھی پوچھ رہے ہیں کہ مالک کیا ہونے والا ہے؟ کہا تم کہتے تھے انسان کو پیدا کر رہا ہے، سجدے تو ہم کریں گے، ذرا میرے بندے کی ادا تو دیکھو، ذرا دیکھو میرا بندہ میرے حکم کی تعمیل کیسے کر رہا ہے۔ اللہ اکبر! کائنات آنکھیں جھپک رہی ہے، سورج منہ چھپا رہا ہے کہ یہ منظر دیکھا نہیں جا رہا، اور منا کی وادی تھر تھر کانپ رہی ہے کہ ایک بوڑھا باپ ہاتھ میں چھری پکڑے اپنے نو نہال فرزند کو ذبح کرنا چاہ رہا ہے۔ عجیب منظر ہے کائنات کے اندر۔ حضرت ابراہیم آگے بڑھے، بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی اور پوری قوت کے ساتھ چھری کو جنبش دی۔ اللہ اکبر! لیکن ایک بال بھی نہیں کٹا۔ دوبارہ چھری تیز کی اور حلق پر چھری کی نوک رکھی اور اپنا سارا وزن ڈال دی۔ گردن کٹ گئی، خون بہنے لگا، اور دل میں تھا کہ اتنا بڑا کام جو میں نے کر لیا۔ لیکن جب پٹی کھولی تو دیکھا منظر بدلا ہوا ہے۔ جس کو بیٹا سمجھ کے ذبح کیا وہ بیٹا نہیں تھا، دمبا تھا۔ اور جبریل امین پاس کھڑے ہیں اور اسماعیل مسکرا رہے ہیں۔ بے ساختہ زبان سے نکلا اللہ اکبر، تو حضرت اسماعیل بولے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جبریل بولے اللہ اکبر وللہ الحمد۔ حضرت خلیل اللہ نے اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کے بیٹا لیا تھا۔ عمر کا پچھلا حصہ ہے، اولاد نہیں ہے، اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہ مجھے اولاد عطا کر دے۔ رات کے پچھلے پہر اٹھ اٹھ کے دعائیں مانگتے ہیں، خیر اللہ نے کرم فرمایا۔ حضرت سارہ کے بطن سے تو اولاد نہیں ہوئی، اب حضرت ہاجرہ سے نکاح کیا۔ اب حضرت ہاجرہ سے نکاح ہوا تو اللہ نے ان کے بطن سے انہیں ایک خوبصورت بیٹا دیا جس کا نام اسماعیل رکھا۔ اللہ اکبر! اللہ کی کتنی بڑی آزمائش تھی۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی میرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی زوجہ کو اور اپنے بیٹے کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑاؤ۔ تو پھر وہ آج جہاں کعبۃ اللہ ہے، یہاں پہاڑوں کے بیچ حضرت ہاجرہ کو چھوڑ کے حضرت خلیل اللہ واپس چلے گئے۔ اور پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 سال ہوئی تو ایک بار ملنے آئے تو حضرت خلیل اللہ کو حکم ہوا، خواب آئی اور خواب میں یہ حکم ہوا۔ نبیوں کی خواب بمنزلہ وحی ہوتی ہے۔ ہمارے جو خواب ہیں ان میں سے کچھ خواب ایسے ہیں جن کو کہا گیا نبوت کا 46واں حصہ ہے، اچھے خواب۔ لیکن ہمارے خواب ادغاث و احلام ایسے بھی ہوتے ہیں جو دن کے خیالات کا عکس ہوتے ہیں۔ کچھ ہمارے خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جو شیطان کی طرف سے ہمارے اوپر ہوتے ہیں، شیطانی خیالات کا عکس ہوتے ہیں۔ لیکن کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہے وہ اچھے اور صالح خواب ہوتے ہیں۔ لیکن نبی کا کوئی خواب ادغاث احلام نہیں ہوتا، نبی کا کوئی خواب جو ہے وہ شیطانی خیال کا نتیجہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ نبی پر شیطان وسوسہ اندازی نہیں کر سکتا، اور اگر اس امکان کو مان لیا جائے تو ساری شریعت مشکوک ہو جاتی ہے۔ تو یہ امکان ہی نہیں ہے کہ نبی پر شیطان اثر انداز ہو سکے۔ اللہ اکبر! نبی تو نبی رہا، نبی کے سچے غلام جو ہیں شیطان تو ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا جب وہ اللہ کی طرف سے دیے ہوئے تقوی سے مالا مال ہو جاتے ہیں۔ خیر، تو خواب دیکھا کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تو آئے اور بیٹے سے کہا، پہلے زوجہ سے کہا کہ بیٹے کو تیار کر دو، ہم نے دوست کی دعوت پہ جانا ہے۔ ویسے خلیل عربی میں گوڑے دوست کو ہی کہتے ہیں، اور حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل کہلائے، رب نے ابراہیم کو اپنا دوست قرار دیا۔ تو پھر کہا دوست کی دعوت ہے، دوست کا بلاوا ہے، میں نے بیٹے کو وہاں لے کے جانا ہے۔ تو حضرت ہاجرہ بیٹے کو تیار کر دیتی ہیں، کنگھی بھی کرتی ہیں، بالوں میں تیل بھی لگاتی ہیں، خوبصورت کپڑے بھی پہناتی ہیں۔ اللہ سے مانگ مانگ کے لیا گیا بیٹا۔ اللہ اکبر! اب 13 سال کی عمر، فلما بلغ معہ السعی، جب وہ بلوغت کی عمر میں پہنچا، چلنے پھرنے کے قابل ہوا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو لے کے ساتھ چلے۔ اور راستے میں جب یہ منظر دیکھا کہ باپ بیٹے کو اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرنے جا رہے، تو شیطان کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ قیامت تک یہ نقشہ دنیا دیکھے گی، کیا منظر ہوگا خدا کی رضا کے لیے یوں بھی اظہار کیا جاتا ہے۔
تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا. ابراہیم ایک خواب کے سہارے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہو, اللہ کو راضی کرنے کے اور تھوڑے طریقے ہیں. تو حضرت خلیل اللہ نے پتھر اٹھا کے اس کے جو ہے وہ مارا, کہا ہٹ جا, میرے پاس ایک اسماعیل ہے, 1000 اسماعیل بھی ہوتے قربان کر دے. یہ وہی جگہ ہیں. پھر حضرت اسماعیل کے پاس آیا, انہوں نے بھی یہی بات کہی, کہا کہ ماں کی ممتا بڑی کمزور ہوتی ہے. تو حضرت ہاجرہ کے پاس آ گیا, کہا کہ شہزادہ کدھر ہے؟ کہا دوست کی دعوت پہ ان کا باپ لے کے گیا ہے. کہا نہیں, دوست کی دعوت نہیں ہے, وہ تو ان کو ذبح کرنے لے جا رہا ہے. کہا کوئی سوچ کے بات کر, دعائیں مانگ مانگ کے لیا رب سے, اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دے گا؟ دنیا کی تاریخ میں ایسا کبھی ہوا نہیں کسی باپ نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا ہو اور بیٹا نافرمان ہو, تب بھی کبھی ایسا نہیں ہوا. یہ تو وہ بیٹا ہے کہ جس کی پیشانی میں اجالے رکھے ہوئے ہیں, جس کی چمکدار آنکھیں خیرہ کر دیتی ہیں. کیا اس بیٹے کو ذبح کرے گا؟ اور باپ بھی اتنا نرم دل, پھر مانگ مانگ کے لیا, مجبور ہو گیا, کہنے لگا کہ وہ اسے اللہ کا حکم کہتا ہے. تو حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ نے کہا ظالم بھاگ جا, اگر اللہ کا حکم ہے میری گود میں ایک اسماعیل ہے, 1000 اسماعیل بھی ہوتے قربان کر دے. یہ انوکھی داستان تھی جو کائنات میں رقم ہونے جا رہی ہے. یہ کوئی افسانہ نہیں ہے, یہ امر واقعیہ ہے, یہ ہونے والی داستان ہے جس کی یادیں پورے عالم میں بکھری ہیں. کائنات میں ایسا انوکھا واقعہ, ایسا البیلا واقعہ زمانے میں نہیں دیکھا ہوگا جو یہ واقعہ رقم ہونے جا رہا ہے. حضرت اسماعیل 13 سال کی عمر اور حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو ساتھ لیے جا رہے ہیں. راستے میں میٹھی میٹھی باتیں بھی ہو رہی ہیں. جب منا کی اس وادی میں پہنچے, آج حاجی جو ہے جب وہ رمی جمار کرتا ہے تو وہ کہتا مجھے فون پہ بتا دو کہ میرا جانور ذبح ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. اس میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ اس قربان گاہ پہ چل کے جائے. وہ کہتا ہے تھکن سے چور ہوں. اللہ اکبر, حاجی تجھ سے تو چل کے جائے نہیں جاتا, اور شریعت نے تجھے سہولت بھی دے دی, کوئی ضروری نہیں ہے کہ تو وہاں جائے. لیکن ذرا دیکھ وہ منظر کتنا دلاویز تھا. اگر حاجی کو کہا جاتا کہ بیٹا بھی ساتھ لے جانا ہے اور وہاں بیٹے کو ذبح نہیں کرنا, صرف گردن پہ چھری ہی رکھنی ہے, تو کلیجے کانپ جاتے. اللہ اکبر, رسم بھی ادا نہ ہو پاتی. لیکن یہاں ایک انوکھا واقعہ عملاً روح پذیر ہوا. فلما بلغ ماہ السعی, جب وہاں پہنچے تو کہا یا بنیا, اے میرے بیٹے. اللہ کتنا میٹھا اور دلاویز انداز تھا, اے میرے بیٹے. یا بنیا, یا بنی نہیں کہا, میرے بیٹے نہیں کہا, بیٹے نہیں کہا, یا بنیا, اے میرے بیٹے. اس میں اپنائیت کا جمال دیکھیے اور ٹپکتا ہوا شہد دیکھیے پیار کا. اے میرے بیٹے, میں نے خواب دیکھا ہے, انی اذبحک فانظر ماذا تری, کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری, اب تو بتا تیری رائے کیا ہے. باپ نہ بتاتا ذبح کر لیتا, لیکن نے بیٹے کو شامل کیا. بتانا, میں نے یہ خواب دیکھا ہے اور نبی کا خواب بمنزلہ وحی ہے, اب تو بتا تیری رائے کیا ہے, مجھے بتائیے. باپ بیٹے کو کہے کہ میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر, باپ اپنی مرضی سے بعض اوقات کسی بیٹے کی کسی خدمت کی وجہ سے اس کو تھوڑا سا زیادہ دے دے, یا اس سے شفقت کا رخ زیادہ ہو, یا اس کو کچھ ترجیح دے دے, تو دوسرے بیٹے ناراض ہو جاتے ہیں اور باپ کے خلاف جا کے اپنے چچاؤں سے اور دوسرے رشتہ داروں سے بات کرتے ہیں کہ ہمارا باپ ظالم ہو گیا ہے. یار اس کا روح سخن تھوڑا سا دوسرے بیٹے کی طرف ہوا تو جا کے شور کر دیا اولاد نے کہ میرا باپ ظالم ہو گیا ہے. لیکن ذرا یہاں کہانی دیکھیے, باپ کیا بول رہا ہے, بیٹا میں تجھ کو ذبح کرنا چاہ رہا ہوں. فانظر ماذا تری, مجھے بتا تیری رائے کیا ہے. تو بیٹا کیا جواب دیتا ہے؟ کائنات میں ایسا منظر نہیں دیکھا ہوگا. بیٹا خاموش ہو جاتا, سر جھکا لیتا, یہ بھی بڑی بات تھی, امتثال امر تھا. بیٹا کہتا جی جس طرح آپ نے دیکھا میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا, یہ بھی امتثال امر تھا. بیٹا کہتا ٹھیک ہے آپ کر لیجیے جو آپ نے کرنا ہے, تو یہ بھی امتثال امر تھا. لیکن جو بیٹے نے کہا, کائنات نے ایسا منظر یہ بھی نہیں دیکھا ہوگا. بیٹے نے یہ نہیں کہا ہاں کر لیجیے, بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ خاموشی اختیار کر لی, گردن جھکا لی. ذرا دیکھیے, بیٹے نے کہا یا آباتے, باپ نے کہا تھا نا یا بنیا, اے میرے بچے, اے میرے بیٹے. تو جب یہ بات سن لی کہ میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں, تو بیٹے کا لہجہ تبدیل نہیں ہوا. اللہ اکبر, آج بیٹا ہو تو کہے باپ ہو صفاق ہو, لیکن اس کے باوجود لہجہ کہ یا آباتے, اے میرے ابو. ذرا اس سے شہد ٹپکتا ہوا دیکھیے,
اور اس سے خدمتگاری کا جذبہ دیکھیے، یا آباتے، اے میرے ابو. آگے کیا ہے؟ یا آباتے فعل ما تومر، ابو ذبح کیا ہے؟ جو بھی کرنا ہے کرو. یا آباتے ذبح نہیں کہا، اے ابو ذبح کر دیجئے. ذبح کا جواب ذبح میں دیا جاتا نا، لیکن بیٹا 2 قدم آگے بڑھ گیا. یا آباتے فعل ما تومر، ابو ذبح کیا ہے؟ جو بھی کرنا ہے کیجئے. باقی رہی بات میری، یہ کام آسان تو نہیں کہ گردن پہ چھری چلے اور میں تڑپوں نہ، لیکن اللہ کی مدد ہو تو یہ مشکل بھی نہیں، ستاجدونی انشاءاللہ من الصابرین. آپ دیکھیں گے رب نے چاہا تو صبر کر کے دکھاؤں گا، تڑپوں گا بھی نہیں. باپ رسی بھی ساتھ لے گیا تھا، چھری بھی ساتھ لے گیا تھا، چھری نکالی. یہ کوئی قصہ نہیں، یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ حقیقت اور امر واقعیہ ہے. چشم فلک نے پہلی مرتبہ یہ منظر دیکھا. آج حوریں بھی دیکھ رہی تھی، غلمان اور رضوان بھی دیکھ رہے تھے، فرشتے بھی جھک جھک کے دیکھ رہے تھے. مالک قیامت آنے والی ہے. کہا تمہیں بتانا چاہتا ہوں، تم کہتے تھے انسان کو خلیفہ بنا رہے، سجدے تو ہم کرتے ہیں، عبادتیں تو ہم کرتے ہیں، یہ تو لڑائی کرے گا، دھینگا مشتی کرے گا. اب دیکھو میرے بندے کی ادا کو، میرے بندے کی اطاعت اور فرما برداری کے رنگ بھی دیکھو. اللہ اکبر. باپ نے بیٹے کو لٹایا، رسیوں سے بدن جکڑ لیا، ہاتھ میں چھری پکڑی ہے. اللہ اکبر. حضرت اسماعیل کو لٹایا. قرآن نے وہ باقاعدہ منظر نکاری کی ہے. فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں راضی ہو گئے. کس بات پہ راضی ہو گئے؟ کہ فلاں نمبر کی گاڑی خرید لیں، فلاں کوٹھی اور فلاں بنگلہ خرید لیں؟ نہیں، دونوں راضی ہو گئے. باپ ذبح کرنے پہ راضی ہو گیا اور بیٹا ذبح ہونے پہ راضی ہو گیا. اسلام اسے کہتے ہیں فلما اسلما. یہاں لفظ جب دونوں نے رضا کر لی، طے کر لیا، دونوں نے سر جھکا لیا. الاسلام گردن نہادن، اسلام کا معنی گردن رکھ دینا. تو دونوں نے جب گردنیں رکھ دی اللہ کے حکم پر، باپ ذبح کرنے پہ تیار ہو گیا اور بیٹا ذبح ہونے پہ تیار ہو گیا. سینے میں دل رکھنے والے ہو، بیٹے کا ذبح کے لیے تیار ہو جانا چھوٹی بات نہیں تھی، لیکن باپ کا اپنے ہاتھوں سے بیٹے کو ذبح کرنا یہ اس سے بھی بڑی بات تھی. یہ تماشائے لبے بام نہیں تھا. لیکن آج زمانہ اس منظر کو دیکھ رہا ہے. منا کے سیاہ پہاڑوں میں یہ کہانی رقم ہونے جا رہی ہے. باپ نے ہاتھ میں چھری پکڑی اور بیٹے کو لٹایا. قرآن بتاتا ہے فلما اسلما، جب دونوں راضی ہو گئے، وتلہ للجبین، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا. اس پر مفسرین نے 2 باتیں کی ہیں. للجبین کا معنی کیا ہے کہ پیشانی کے بل لٹایا، پیچھے سے ذبح کرنا چاہ رہے تھے. اور دوسرا یہ ہے کہ جس طرح جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کی گردن کو بل دے کر کے ماتھا زمین پہ لگایا جاتا ہے کہ رگیں تن جائیں اور گردن کھل جائے تاکہ ذبح کرنے میں آسانی ہو. تو کہا کہ گردن کو جو ہے وہ کشادہ کرنے کے لیے آپ کا نازک گلا گھما کر کے پیشانی پہاڑ پتھر کے ساتھ لگائی اور رگیں تن گئی. پورا بدن جکڑا تھا رسیوں سے. اور حضرت ابراہیم نے خود بھی پٹی باندھی تھی کہ یہ منظر اتنا آسان تو نہیں ہے. اللہ اکبر. اچانک حضرت اسماعیل نے کہا ابا جان میری رسیاں کھول دو. بیٹا کیا ہوا؟ کہا کھول دو رسیاں. بیٹا ابھی تو کہہ رہے تھے یا ابت فعل ما تؤمر، جو کرنا ہے کیجئے، اب کیا بول رہے ہو؟ کہا کل کا مورخ لکھے گا باپ ذبح کرنا چاہتا تھا، بیٹا ذبح ہونا نہیں چاہتا تھا. باپ نے باندھ کے کیا ہے. کھول دو رسیاں، نہیں تڑپوں گا. رسیاں کھول دی گئیں. حضرت ابراہیم نے ہاتھ میں چھری پکڑی ہے لیکن پٹی برابر بندھی ہے. بیٹے فلما اسلما وتلہ للجبین. اللہ اکبر. تو پوری قوت کے ساتھ چھری کو نازک ریشم جیسی گردن پہ رکھا. ابراہیم تیرے حوصلے پہ قربان، اسماعیل تیری فرما برداری پہ قربان. اقبال بولے یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند. بیٹا لیٹا ہے، رسیاں بھی کھلی ہیں، تڑپتا بھی نہیں ہے، آہو فغاں بھی نہیں کرتا، آنکھوں میں آنسو بھی نہیں ہے. باپ نے ہاتھ میں چھری پکڑی ہے، بیٹے کی نازک ریشم جیسی گردن پہ رکھی اور پوری قوت سے چھری کو دبا دیا. لیکن ہوا کیا کہ ایک بال بھی نہیں کٹا. چھری کو پاس پڑے پتھر پہ مارا. لکڑی پڑی تھی، پتھر پڑا تھا، مارا، وہ کٹ گیا. لما تقطع یا سکین، اے سکین ہے چھری تو کیوں نہیں کاٹتی؟ اللہ اکبر. چھری نے زبان حال سے آواز دی ابراہیم الخلیل یامرنی والجلیل ینہانی.
خلیل مجھے ایک بار کاٹنے کا کہتا ہے، وہ خلیل، وہ کبیر، وہ رب، وہ جلیل 70 بار کہتا ہے خبردار ایک بال بھی کاٹا۔ کہا تیرا کام تو کاٹنا تھا۔ چھری بولی آگ کا کام بھی تو جلانا تھا، جس نے آگ کو جلانے سے روکا آج اس نے مجھے کاٹنے سے روک دیا۔ سمجھے اس سے یہ بھی تو نتیجہ نکل سکتا ہے چلو جان چھوٹی، میرا قصور تو نہیں تھا، لیکن اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا جذبہ تھا۔ پتہ نہیں دل میں کیا بات آ گئی کہ چھری کو روک دیا گیا، پھر استغفار پڑا اور چھری تیز کی اور گردن پہ رکھ کے پورا زور لگا دیا، گردن کٹ گئی، خون بہنے لگا، خوش ہو گئے کہ بڑا کام تھا کر گزرا۔ جلدی جلدی پٹی کھولی تو دیکھا ذبح ہونے والا بیٹا نہیں دمبا تھا۔ اللہ اکبر، دمبا پڑا تھا اور بیٹا پاس کھڑا مسکرا رہا تھا۔ تو حضرت خلیل کی زبان سے بے ساختہ نکلا اللہ اکبر، تو حضرت اسماعیل بولے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پاس جبریل کھڑے تھے، کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آواز آئی فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ آواز آئی ابراہیم تو نے واقعی خواب پورا کر دکھایا، تو نے تو اپنے گمان میں بیٹے کی گردن پہ چھری چلائی، لیکن یہ ہم نے اس وقفے میں دھمبا رکھ دیا، تم نے واقعی خواب پورا کر دکھا۔ وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے ان کے جو ہے بدلے میں ایک دمبا دے دیا اور ہم نے اس کو پچھلوں کے لیے سنت رکھ دیا۔ آج منا کی وادی میں حاجی وہاں جا کے دمبے کی گردن پہ چھری پھیر رہا ہوتا ہے، وہ یادگار آج اس مذبح پہ، آج اس منصب پہ جہاں بیٹے کی قربانی کے لیے حضرت خلیل چھری ہاتھ میں لیے کھڑے تھے، آج 40 لاکھ جانور قربان ہو رہے ہیں اور پوری دنیا کے اوپر قربانیاں ہو رہی ہیں۔ اللہ اکبر، وہاں آواز آتی ہے سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم تیرے اوپر سلام۔ جب پوچھا گیا حضور یہ قربانیاں کیا ہیں، فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، اور فرمایا کہ ان کو خوش دلی سے اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ قیامت کے دن یہ اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے سینگوں کے ساتھ اور اپنے کھروں کے ساتھ آئیں گے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کل پل صراط پر یہ سواریاں بن کے تمہیں پل صراط سے پار لگائیں گے۔ اور جب قربانی کے لیے کوئی شخص جانور خوش دلی کے ساتھ رضائے الہی کے حصول کے لیے ذبح کرتا ہے تو اس جانور کا خون زمین پر گرنے سے قبل یہ عمل قبول کر لیا جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ایام نہر یہ 3 دن جو خون بہانے کے ہیں، 10، 11 اور 12 تاریخ، ان ایام میں آپ جو بھی عمل کریں، نماز پڑھیں اور دیگر صالح اعمال کریں، بہت قابل قبول ہیں اور اللہ ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ لیکن ان ایام میں جو سب سے زیادہ اللہ کو محبوب عمل ہے وہ راہ خدا میں خون بہانا ہے، قربانی پیش کرنا ہے۔ تو قربانی کا کوئی اور متبادل نہیں ہو سکتا۔ کچھ لوگ یہ فلسفہ ان دنوں کے اندر بیان کرتے ہیں کہ 20-50 ہزار کی قربانی کرنے کی بجائے اتنے اگر کسی غریب کو دے دیے جائیں تو اس کے 2-3 مہینے خیریت سے گزر جاتے ہیں، اور وہ گھر کے اندر جو ہے وہ ضرورت کی چیزیں ڈال لے تو گوشت تو 2-4 دن کے اندر کھایا پیا جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اتنے پیسے کسی غریب کے گھر دے دیے جائے تو یہ اچھی بات ہے۔ تو اسلام کب اس عمل سے روکتا ہے؟ غریب کی مدد کیجیے، صرف عید کے دن ہی نہیں، مینڈے کی جگہ ہی نہیں، بلکہ اسلام تو راہ خدا میں جانور ذبح کر کے اسی جذبے کو بیدار کرنا چاہتا ہے کہ تمہیں گوشت کی ضرورت بھی نہیں تھی پھر بھی تم نے ذبح کر دیا، تو جہاں ضرورت ہوگی اور تمہاری ہمسائیگی میں، تمہارے اطراف میں جب کوئی غریب ہوگا تو پھر تم اس کے لیے ذبح کیوں نہیں کرو گے؟ اس کے لیے تم قربانی کیوں نہیں کرو گے؟ اِثار کیوں نہیں کرو گے؟ یہاں تو پھر بھی ہم گوشت خود کھا لیتے ہیں یا غربا میں بانٹ دیتے ہیں، لیکن منا کی وادی میں جہاں لاکھوں قربانیاں پیش کی جاتی ہیں وہاں تو جانور کاٹ کے اس کو ذبح کر کے بس چھوڑ دیا، اس کے گوشت سے غرض ہی نہیں ہوتی۔ زیادہ تر حجاج ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ تمہاری قربانی کر دی گئی ہے، اور وہ فون کال کے انتظار میں یا حکومت وقت کی جانب سے دیے گئے وقت کے بعد حلق کروا دیتے ہیں۔ تو انہوں نے نہ اپنا جانور دیکھا ہوتا ہے، نہ اس کو ذبح ہوتے دیکھتے ہیں، تو صرف انہیں ٹائم بتلا دیا جاتا ہے یا ان کو کال کر دی جاتی ہے تو یہ ان کے لیے کافی ہوتا ہے۔
تو وہاں تو گوشت کھانا بھی مقصود نہیں، تو صرف اللہ کی رضا کے لیے جانور ذبح کرنا۔ تو جب رضا الہی کے لیے جانور ذبح کرنے کا جذبہ پیدا کر کے تمہیں راہ خدا میں خرچ کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے تو پھر تم پورا سال خرچ کرو گے، تمہارے لیے کوئی مشکل اور کوئی مشقت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر تم جو ہے وہ اس جذبہ خیر سے نور حاصل نہیں کرو گے تو پھر تمہیں یہ دولت نصیب نہیں ہوگی۔ تو سب سے افضل عمل ان 3 ایام کے اندر جو بتایا گیا وہ یہی ہے کہ راہ خدا کے اندر خون بہانا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جو ہے وہ مینڈے لائے گئے جو چتکبرے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک ہاتھ سے ان کو ذبح کیا۔ تو عید قرباں یہ ایثار کی عید ہے، یہ قربانی کی عید ہے، اور اسلام ہمیں قربانی سکھاتا ہے۔ اسلام لمحہ لمحہ قربانی ہے، ایک ایک ساعت اسلام قربانی کا نام ہے، اور ہمیں درس زندگی یہی دیا جاتا ہے کہ ہم قربانی سے اپنی زندگی کو عبادت کریں۔ ہر طرف بتوں کی پرستش ہے، نمرود کے مجسمے بنے ہوئے ہیں اور لوگ ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ اب ابراہیم کا امتحان ہے کہ کیا اس ماحول کے اندر وہ ان کی طرف جھکاؤ کرتا ہے، لیکن جناب ابراہیم کہتے ہیں کہ ان تماثیل کے آگے تم آسن مارے بیٹھے ہو، جو اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے اور اپنی ضرورت کی تکمیل بھی نہیں کر سکتے، تمہاری ضرورتوں کو کیسے پورا کریں گے؟ تو یہ میرے رب نہیں ہو سکتے۔ شمس و قمر کو، چاند کو، سورج کو، ستاروں کو پوجتے ہو، اچھا یہ چاند، یہ ستارے رب ہے؟ تو جب ڈوب گئے تو کہا کہ جو ڈوبنے والے ہیں وہ میرے رب تو نہیں ہو سکتے، مجھے رب کی ضرورت پڑ جائے، رب ڈوبا ہوا ہو تو مجھے تو وہ چاہیے جو ہر وقت حاضر ہو، تو میں تو اس رب کی پوجا نہیں کر سکتا۔ یہ ان کے شعور کا امتحان تھا، اور اس شعوری امتحان میں پورے نکلے۔ پھر اس کے بعد اگلا امتحان تھا کہ وہ اس شعور کو بیان کرنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں کہ نہیں۔ پھر بت کدا ٹوٹتا ہے، نمرود کا دربار سجتا ہے، اور وہاں جو خطبہ حضرت ابراہیم نے دیا زمانے نے سنا، جب کلہاڑا اس بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا اور باقی سارے بتوں کا تیا پانچا کر کے رکھ دیا، جب وہ میلے سے واپس آئے تو ابراہیم بڑی بے نیازی سے بولتے ان کے بڑے نے کیا ہوگا، دیکھو اسلحہ تو اسی کے کندھے پر ہے۔ تو وہ کہنے لگے ابراہیم تو جانتا ہے یہ بولتے نہیں ہیں، اور حضرت ابراہیم یہی تو لانا چاہتے تھے۔ پھر جو خطبہ دیا، اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، افسوس ہے تمہارے اوپر اور افسوس ہے ان پر جن کو تم اللہ کے علاوہ پوجتے ہو، افلا تعقلون، تمہاری کھوپڑی میں دماغ نہیں ہے۔ اور پھر اللہ کی توحید کا بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد جان کا امتحان آیا، تو پھر جلتے ہوئے شعلوں کے اندر جس طرح ہنس کے داخل ہوا پیغمبر، یہ الگ اور نرالی شان تھی۔ نمرود نے سوچا تھا جل کے راکھ ہو گیا ہوگا چخا میں، لیکن 40 دن کے بعد جب آگ بجھتی ہے تو حضرت ابراہیم انگاروں سے چلتے ہوئے یوں باہر آتے ہیں جس طرح پھولوں پر کوئی نازنین چل کے آ رہا۔ پھر 87 سال عمر ہے، اللہ تعالیٰ پھر حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل کی صورت میں اولاد عطا کرتا ہے۔ اب اتنی بڑھاپے کی عمر میں اولاد نصیب ہو تو انسان کا جی چاہتا ہے سارے کام کاج چھوڑ کے گھر بیٹھ جاؤں اور میں اپنی اولاد کے چہرے کی بلائیں لوں، لیکن حکم ہوتا ہے اپنی زوجہ کو بھی اور اپنے نو مولود بیٹے کو بھی ایسی وادی میں چھوڑاؤ جہاں کوئی سبزہ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ پھر اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے رگڑنے سے زمزم جاری ہوتا ہے۔ اب ذرا دیکھیے، ایک ایسا امتحان آتا ہے اگر کو ہمالیہ پہ بھی ڈال دیا جاتا اس کا پتا بھی پانی ہو جاتا۔ فلما بلغ معہ السعی، جب وہ ان کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہوا، ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں، اور خواب کیا دیکھتے ہیں کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ فلما اسلما، جب دونوں راضی ہو گئے، باپ ذبح کرنے پہ اور بیٹا ذبح ہونے پہ، اب باپ کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہے، ہاتھ میں چھری ہے، 100 سال کا بوڑھا باپ، جبل صبیر کا دامن منع کی وادی، کارکنان قضاء و قدر دم بخود ہیں، شمس و قمر، یہ منظر آج سے قبل انہوں نے نہیں دیکھا تھا، اور سورج بادلوں کی اوٹ میں منہ چھپانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ منظر مجھ سے نہیں دیکھا جائے گا، حوروں کی چیخیں نکل رہی ہے، کائنات تھرا رہی ہے، مالک قیامت آنے والی۔ اور مالک بھی فرشتوں سے کہہ رہا تھا کہ تم کہتے تھے نا کہ سجدے ہم کریں گے، تسبیحات ہم کریں گے، انسان تو دینگا مشتیاں کرے گا، ذرا میرے بندے کی اس ادا کو بھی دیکھو، میرے حکم کی تعمیل پر میرے بندے کی اس انوکھی ادا کو بھی دیکھو۔ چھری کی نوک
حلق کے اوپر رکھ کے پورا وزن ڈال دیا، گلا کٹ گیا، خون بہنے لگا۔ ابراہیم علیہ السلام ایک عجیب کیفیت میں، کیا کیفیت ہو سکتی ہے، میرے پاس تو لفظ نہیں ہے، اللہ اکبر، جلدی سے جو ہے وہ آنکھوں سے پٹی کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ منظر بدلا ہوا ہے۔ بیٹا سمجھ کے جس کو ذبح کیا وہ تو دمبا تھا، اور اسماعیل علیہ السلام پاس کھڑے مسکرا رہے ہیں، اور پاس حضرت جبریل امین بھی کھڑے ہیں۔ یہ اس بات کا عملی ثبوت ہے یہ وہ دمبا لے کے آئے۔ تو بے ساختہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر جو لفظ آیا وہ یہ تھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو حضرت اسماعیل بولے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پاس کھڑے جبریل بولے اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ نے کہا اے ابراہیم تمہاری قربانی کی سنت کو بھی قیامت تک جاری رکھیں گے، تمہاری زبانوں سے نکلے ہوئے جملے بھی مرنے نہیں دیں گے۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اس حال میں ہم نے ندا دی ابراہیم تو نے واقعی خواب پورا کر دکھایا۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ۔ اللہ فرماتا ہے یہ بہت بڑا امتحان تھا، یہ چھوٹا امتحان نہیں تھا۔ اور پھر میرا رب ہو کے کیا کہتا ہے، سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم تیرے اوپر سلامتیاں نازل ہو۔ اللہ اکبر۔ پرسوں بھی میں کسی منڈی کے قریب سے گزرا، کہتے ہیں اس علاقے کی سب سے بڑی منڈی ہے، تو ہزاروں جانور ہجوم محبت، اور سڑکوں پر، گلیوں میں، بازاروں میں، کوئی یہاں گائے لے کے جا رہا ہے، کوئی بیل، کوئی اونٹ اٹھا کے لے کے جا رہا ہے، تو بے ساختہ میری زبان سے یہی نکلتا ہے سلام علی ابراہیم، ابراہیم تیرے اوپر سلامتیاں نازل ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور اس قربان گاہ پر، جس قربان گاہ پر حضرت اسماعیل کو لے کر کے چلے تھے، منا کی وادی میں جبل سبیر کے پاس، وہاں 25 لاکھ حجاج جانور ذبح کریں گے، تو منا کی وادی اس گونج سے منور ہوگی، آواز آ رہی ہوگی سلام علی ابراہیم، ابراہیم تیرے اوپر سلامتی۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھوٹا کام نہیں کیا، بہت بڑا کام کیا، لیکن میرے رب نے بھی پھر جو اعزاز دیا، جو تکریم دیا، عرض کی گئی یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، قیامت تک وہ نقشہ ہماری آنکھوں کے سامنے رہے گا، اور لوگ اپنے قیمتی متاع کو اس طرح قربان کرتے رہیں گے۔ ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ ہر بندے کا کوئی نہ کوئی اسماعیل ہوتا ہے، جب تک وہ اپنے اسماعیل کی گردن پر چھری نہیں رکھتا رب کا قرب نصیب نہیں ہوتا۔ تو اپنی عزیز ترین متاع اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا موقع آ جائے، وہ جان ہو، وہ اولاد ہو، وہ مال ہو، وہ منصب ہو، جب حالات تقاضا کریں اور آپ کو لگے کہ میرے مالک کا مجھ سے یہ تقاضا ہے، تو راہ خدا کے اندر قربان کرنے کا جب یہ جذبہ اس لیول تک پہنچ جائے تو پھر آپ اس نور سے مالا مال ہوتے ہیں، اس فیض سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ واقعات اس لیے رکھے، ہم تو چھوٹے چھوٹے امتحانوں سے ڈر جاتے ہیں، ہمیں بڑے امتحان بھی دینے پڑے تو ہمارے بڑوں کی سیرت یہ ہے کہ ہم کشادہ دلی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ ان امتحانوں سے گزریں، پھر ہمارے رب کی رحمتیں اور کرم نوازیاں ہمارے شامل حال ہوں گی۔ حضرت خلیل اللہ کے ہاں اولاد نہیں ہے، حضرت سارہ کے بعد حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا سے نکاح فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ کے بطن سے ایک پیارا بیٹا عطا کیا جس کا نام اسماعیل رکھا۔ لیکن آزمائش یہ آئی، حکم یہ ہوا کہ میرے خلیل اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو اپنے اس بیٹے کو اور اپنی اہلیہ کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ آؤ، اور اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی زوجہ کو اور اپنے نونہال بیٹے کو وہاں چھوڑ آئے۔ پھر 13 سال کی عمر کو جب حضرت اسماعیل پہنچے تو حضرت خلیل اللہ ملنے گئے، ایک خواب دیکھا۔ خواب میں کیا منظر تھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن نبی کا خواب بمنزلہ وحی ہوتا ہے۔ ہمارے خواب شیطانی وسوسے بھی ہوتے ہیں، الجھے ہوئے خیالات کا عکس ادغاث احلام بھی ہوتے ہیں، اور ہمارے کچھ خواب اچھے بھی ہوتے ہیں۔ نبوت کا 46واں حصہ بھی خوابوں کو کہا گیا ہے، اچھے خوابوں کو، لیکن نبی کا خواب محض خیر پر مشتمل ہوتا ہے اور شیطان کے وسوسے کا نتیجہ نہیں ہوتا۔
یہ اللہ کی طرف سے نبی کو القا کی گئی بات ہوتی ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب یہ آتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، 13 سال کا نونہال بیٹا، اور بیٹا بھی وہ جو اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کے لیا گیا۔ حکم ہے کہ اس بیٹے کو میری رضا کے لیے ذبح کر دو۔ اللہ اکبر! حضرت خلیل اللہ اٹھے، بیدار ہوئے اور اس خواب کی تکمیل کے لیے آمادہ ہو گئے۔ اپنی زوجہ سے کہا، زوجہ محترمہ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا سے کہا کہ بیٹے کو تیار کر دو، دوست کی دعوت پہ لے جانا ہے۔ خلیل عربی میں دوست کہتے ہیں، اور اللہ نے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ اپنا دوست قرار دیا تھا، تو کہا دوست کے بلاوے پہ جانا ہے، دوست کی دعوت پہ جانا ہے، تو بیٹے کو تیار کر دو۔ حضرت ہاجرہ شہزادے کو تیار کر دیتی ہیں، مانگ سجاتی ہیں، تیل لگاتی ہیں، خوبصورت کپڑے پہناتی ہیں۔ بیٹا تیار ہوتا ہے اور باپ اپنے بیٹے کو لے کر کے منا کی وادی کی جانب بڑھتا ہے۔ شیطان سمجھا کہ یہ موقع کتنا نازک ہے، اور اگر یہ قربانی ہو گئی تو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ نمونہ ہوگی، اتنا بڑا ایثار۔ تو حضرت ابراہیم کے پاس پہنچا اور کہا، اے خلیل، اے ابراہیم، اللہ کو راضی کرنے کے اور تھوڑے موقع ہیں اور تھوڑے ذریعے ہیں، ضرور بیٹے کو ہی ذبح کر کے اللہ راضی ہوتا ہے؟ تو حضرت خلیل اللہ نے کنکر اٹھا کے اس کو مارتے ہوئے کہا، بھاگ جائے یہاں سے، میری گود میں ایک اسماعیل ہے، اگر 1000 اسماعیل بھی ہوتے رب کے حکم پہ قربان کر دو۔ حضرت اسماعیل کے پاس آیا، تمہارا باپ تمہیں کہاں لے کے جا رہا ہے؟ کہا دوست کی دعوت پہ، ان کے دوست نے بلایا ہے، اس دعوت پہ ہم جا رہے ہیں۔ کہا نہیں، تمہیں ذبح کرنا چاہ رہا ہے اور اس کو اللہ کا حکم سمجھ رہا ہے۔ تو آپ نے بھی پتھر اٹھا کے مارا، کہا ہٹ جا میرے راستے سے۔ اسماعیل کے بدن میں ایک جان ہے، لو میں بھی جان ہوتی، رب کے حکم پہ قربان کر دیتا۔ ماں کی ممتا بڑی کمزور ہوتی ہے، اولاد کے لیے اس کے جذبات بڑے حساس ہوتے ہیں۔ تو سیدہ ہاجرہ کے پاس آ پہنچا، کہا ہاجرہ، شہزادہ کدھر ہے؟ کہا کہ باپ بیٹے کو لے کر کے دوست کی دعوت پہ گیا ہے۔ کہا کہ وہ تو ذبح کرنے لے جا رہا ہے۔ کہا کوئی سوچ کے بات کر، وہ بیٹے کو ذبح کرے گا جس کو اللہ سے مانگ مانگ کے لیا، بڑھاپے کا سہارا، عصائے پیری، راتوں کے رت جگے، سسکیاں، آہیں اور دعائیں اور التجائیں اور تمنائیں اللہ کے حضور کر کر کے رب سے مانگ مانگ کے بیٹا لیا، اور اس کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دے گا؟ بیٹا تو نالائق بھی ہو تو کوئی باپ اسے ذبح نہیں کرتا۔ یہ بیٹا، اس کی آنکھوں میں تو نور اور چمک اور روشنی نبوت کی نظر آ رہی ہے، بھلا باپ کیسے ذبح کرے گا؟ تو کہا وہ اسے اللہ کا حکم سمجھ رہا ہے۔ کہا اچھا؟ کہا ہاں۔ تو حضرت ہاجرہ نے کہا ظالم، تو کہیں شیطان تو نہیں ہے؟ میری گود میں آج ایک اسماعیل ہے، اگر رب کا حکم ہے تو 1000 اسماعیل بھی ہوتا تو قربان کر۔ ماں کی ممتا پہ قربان جائیے، بیٹے کی وفاداری پہ قربان جائیے، اور باپ کی اللہ کے حکم کی تعمیل اور ایثار کے جذبوں پہ قربان جائیے۔ جب وادی منا میں پہنچے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت خلیل اللہ نے کہا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، کتنا دل آویز لہجہ ہے، کتنا پیار ٹپک رہا ہے۔ اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے۔ خواب کیا دیکھا ہے؟ کہ میں یہ خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا ترا، اب تو بتا تیری رائے کیا ہے؟ باپ بیٹے سے کہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں تو بیٹے کا انداز کیا ہوگا؟ آج تو باپ کسی بیٹے کو زیادہ محبت سے نواز دے تو دوسرے بیٹے شکایت کو نہ ہو جاتے ہیں کہ ہمارا باپ ظالم ہو گیا ہے، کسی وجہ سے کسی کو ترجیح دے دے، اپنے مال میں سے کسی کو کچھ زیادہ دے دے، اور وہ اس کا اختیاری مال ہو، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے چچاؤں کو، عزیزوں کو، رشتہ داروں کو کہتے ہیں جناب ہمارا باپ منصف نہیں رہا۔